بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر پاکستان تحریک انصاف نے دوسری بار جلسہ ملتوی کر دیا۔ پہلی بار ملتوی ہوا، بڑی تگ و دو کے بعد انہیں اجازت ملی اور پھر انتظامیہ نے منسوخ کر دیا۔ اب یہ دوسری بار جب جلسہ اناؤنس ہوا تو انتظامیہ نے پی ٹی آئی کا جلسہ منسوخ کر دیا۔ اب ضلع انتظامیہ نے 8 ستمبر کو پی ٹی آئی کا جلسہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جلسہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، نہ تو حکومت کو اتنی پریشانی کا اظہار کرنا چاہیے تھا۔ مختلف ہیلو مانوں سے یہاں پر آپ پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تو اس سے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا۔ واقعی دارالحکومت کی انتظامیہ کو سوچنا چاہیے، یہ انتظامیہ کی بات نہیں ہے، یہ پورا حکومت تک بات جاتی ہے۔ آپ پی ٹی آئی سے کوئی خوف زدہ ہیں؟ اس کی پاپولیرٹی سے خوف زدہ ہیں؟ کتنی پاپولیرٹی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو یہاں سب کچھ بھاگ کر لے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ جلسہ ان کو کرنے کی اجازت ملنی چاہیے تھی، لیکن 22 تاریخ کی صبح کو سینیٹر اعظم سواتی اور بیرسٹر گور علی جا کر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی۔ انہوں نے ہنگامی طور پر یہ ملاقات کی، ان کو اجازت ملی۔ عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان جلسہ منسوخ کرنے پر بہت ناراض ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو جلسہ ملتوی کرنے کا پیغام صبح 7:30 بجے عمران خان سے ملنے جیل لے گئے لوگ۔ اعظم سواتی نے کس کے کہنے پر بانی پی ٹی آئی کو جلسہ ملتوی کرنے کا پیغام پہنچایا؟ ان کو اسٹیبلشمنٹ نہیں بھیجا ہے، ان میں کارکنان کو سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے، تو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کر کے جلسہ منسوخ کروا دیا۔ عمران خان کی جیل سے باہر نکالنے کے لیے موجودہ لیڈرشپ کا کوئی ارادہ نہیں۔ یہ بہت بڑا الزام لگایا ہے علیمہ خان نے، اور بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ یہ جو ان کے بعد کی لیڈرشپ ہے وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان باہر آئیں۔ یہ لوگ عمران خان کو جیل سے نکالنا ہی نہیں چاہتے، اور پارٹی کا چیئرمین تو باہر بیٹھا ہے، انہوں نے جلسہ منسوخ کرنے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ یہ فیصلے خود کرتے ہیں اور نام بھی بانی پی ٹی آئی کے لیتے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے بات کہی ہے بہت ہی سنگین نوعیت کی الزام ہے۔ اس کے بارے میں بعد میں تحریک انصاف نے جلسہ منسوخی سے قبل جو اپوزیشن اتحاد ہے تحریک تحفظ آئین، اس کے سربراہ کو بھی کسی نے اعتماد میں نہیں لیا۔ جب ہنگامی طور پر اس کا اجلاس بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو آپ نے اتنے بڑے فیصلے سے قبل پوچھا تک نہیں، اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ اس طرح ہے، اس طرح سیاسی جماعتیں نہیں چلتی۔ لیکن بہرحال اس فیصلے سے دوہرا نقصان ہوا ہے پی ٹی آئی کو۔ ایک لحاظ سے ان کی پبلک ریپوٹیشن خراب ہوئی ہے، دوسرے لحاظ سے ان کی اپنی جماعت کے اندر بھی گروپ بندی بڑھی ہے۔ اور یہ جو سپریم کورٹ کہتے ہیں ہم جائیں گے، کبھی کدھر جائیں گے، لیکن اس سے پارٹی کو بے پناہ نقصان ہوا ہے، اور اس سے یہ ہوا ہے کہ پارٹی کا جو ایک ٹیمپو بن رہا تھا وہ ٹیمپو بار بار ٹوٹ رہا ہے۔ یہ بیرسٹر عقیل ملک نے بھی ان کے بارے میں کہا ہے کہ حکومت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین گنڈا پور سے رابطہ کر کے انہوں نے حالات سے آگاہ کیا اور جلسہ منسوخ کرنے کی درخواست کی۔ بعد میں علی امین گنڈا پور نے بانی پی ٹی آئی سے رابطہ قائم کیا، اور یہ غیر معمولی یہ جو ملاقات ہے یہ غیر معمولی بات نہیں تھی۔ حکومت نے وزیر اعلیٰ کے پی کے کو بتایا اور انہوں نے پھر آگے بات ساری انہوں نے ٹھیک کی، اور اس طرح معاملہ انہوں نے سیٹل کرایا۔ ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے سیکورٹی کی صورتحال ری چیک کرنے کے لیے اگلے دن پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ تاثر یہ دیا گیا کہ اس روز مذہبی جماعتوں کا بھی اجتماع ہو رہا ہے اور کوئی ایسا خون خرابہ ہو سکتا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو
9 مئی کا واقعہ ایک اور ہمارے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے. تو پھر انہوں نے 22 اگست کو جلسہ منسوخ کرنے کی اجازت دی. اس بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سیاسی طور پر کتنا نقصان ہوا ہے پی ٹی آئی کو، اس کا تو فی الحال اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن اس جلسے کی منسوخی سے ایک تاثر یہ ملا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. حکومت کی طرف سے انہیں کہا گیا کہ آپ یہ جو جلسہ کر رہے ہیں اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، اس لیے ظاہر یہ جلسہ کہیں کوئی بڑے ہنگامے کا باعث نہ بن جائے، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ جلسہ ملتوی کر دیں. اور پی ٹی آئی نے 18 بار عدالت سے جلسوں کی اجازت لی تھی. جلسوں کی اجازت 18 بار ہی منسوخ ہو گئی. ایسا لگتا ہے کہ حکومت بھی خوفزدہ ہے، پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی. حکومت کو چاہیے کہ وہ سیاسی رویہ اختیار کرے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو جلسہ کرنے دیں. کچھ نہیں ہوگا، کوئی قیامت برپا نہیں ہوگی، کوئی اسلام آباد لٹ نہیں جائے گا، نہ ہی اسلام آباد میں حکومت ختم ہو جائے گی. وہ جلسہ کریں گے، آئیں گے، اگر انہوں کو توڑ پھوڑ کی یا کچھ کیا تو پھر اس کی انہیں قیمت بھی ادا کرنا پڑے گی. لیکن بہرحال اگر اسی طرح یہ کچھ کیا جاتا رہا تو یقیناً پی ٹی آئی کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اعظم خان پہ ایک زمانے میں بہت زیادہ اعظم سواتی زیر اطاعت تھے، اب تو وہ پیغام لے کر پی ٹی آئی کے رہنما کے پاس جا رہے ہیں. لیکن بہرحال علیمہ خان کا شدید رد عمل ہے اس پر، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ پارٹی کے رہنماؤں اور فعال کارکنوں میں مایوسی کے ساتھ ساتھ قدر اشتعال بھی پھیلا ہے، کیونکہ بار بار تیاری کرنے کے احکامات ملنے کے بعد جلسہ ملتوی کرنے کے فیصلے سے اب وہ شدید ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ جلسہ ملتوی کرنے کے فیصلے سے قیاس آرائیوں اور افواہوں کے ساتھ سوالات کا ایک طوفان اٹھا ہے. رہنماؤں سے لے کر کارکن تک اس بارے میں حقائق جاننے کا مطالبہ کریں. وہ کہ اب بانی پی ٹی آئی نے 8 ستمبر کو دوبارہ جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے، اور خود عمران خان نے کہا ہے کہ یہ جلسہ ضرور ہوگا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جلسہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے 5 مرتبہ اسلام آباد میں جلسے کا اعلان کیا جا چکا ہے، لیکن ایک مرتبہ بھی واقعی دارالحکومت میں عوامی اجتماع کرنے میں کامیاب نہیں، کوئی وائلیشن بھی نہیں کی، خاموشی سے الیکشن جو ہے جلسے کی تیاری جو تھی وہ ختم کر دی. اور جن لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تھا، جہاں آپ نے دیکھا ہوگا علی امین گنڈا پور کے ان کے ہاتھوں میں 5-5 ہزار روپے کے نوٹ تقسیم کر رہے تھے اور ان کی دہاڑی ان کو دے رہے تھے. اگر یہی صورتحال رہی تو قیدی نمبر 804 کی جلد رہائی ممکن نہیں ہے، اور یہ عمران خان صاحب طویل عرصہ تک جیل میں رہ سکتے ہیں. اور یہ علی گنڈا پور کے جو کہا گیا ہے کہ علی گنڈا پور کے بارے میں بہت پہلے ایک پیشن گوئی کی گئی تھی، یہ آئے تو عمران خان صاحب کی مرضی سے ہیں لیکن چل اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی بات کو وہ ٹھکراتے نہیں ہیں. انہیں معلوم ہے کہ اگر انہوں نے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ٹکراؤ کیا تو ان کی بھی چھٹی ہو سکتی ہے. بہرحال پی ٹی آئی کا جلسہ نہ ہونے سے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت میں کمی نہیں آئے گی، لیکن پی ٹی آئی کے کارکنوں میں بھی ایک تذبذب اور ایک پریشانی اور ایک یا کہ اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر ایک مایوسی پیدا ہو سکتی ہے. اس مایوسی کو دور کرنے کے لیے عمران خان کا باہر آنا بڑا ضروری ہے، ورنہ تو عمران خان صاحب جیل میں رہیں تو کوئی تحریک نہیں چلے گی، نہ ان کو رہا کوئی کرا سکے گا، وہ اسی طرح جیل کاٹتے رہیں گے اور بالآخر پتہ نہیں کیا اس وقت فیصلہ ہوتا ہے. عمران خان صاحب کی مجھے فوری رہائی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. شکریہ.